हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे और हमारा मिलना बैठना बायस से बरकत हो। इसी तरह खुदा बाप का शुक्र करते हैं कि उसने फिर हमें को मौका बख्शा हो सके, और इसी तरह मैं हाज़िर हुआ ताकि आपको खुदा के पाक कलाम में से जो बातें सिखाई जाएं वो आप अपनी ज़िंदगी में कायम कर सके और आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ सके। उसी बात को हम लेके चलेंगे जो पिछले दिनों में हम सीख रहे थे। हमारा जो टॉपिक है, खुदा का बेटा गरीबों, मथाजों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं और उनकी खबरगिरी करने और खुशी की खबर देने दुनिया में आया। हम उसी को मेरे जो जारी रख रहे हैं। पिछले दिनों में सीखा और इसी तरह मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप इस कलाम को सुनते हैं और आगे अपनी ज़िंदगियों में इसको रिप्लाई करते हैं और आगे दूसरे लोगों तक भी पहुंचाते हैं। खुदा आपको बरकत दे। और इसी तरह हम खुदा के जो पाक कलाम में हमने सीखा था यशायाह 61 बाब में कि वहाँ पे पहली आयत में लिखा है कि खुदा का रूह मुझ पर है। यीशु मसीह कहता है खुदा का रूह मुझ पर है क्योंकि मुझे मसा किया गया है ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं, और उसने मुझे भेजा है ताकि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों को रिहाई दूं। इसी को ही हम आगे जारी रखते हुए हम आज इसमें से और आगे सीखेंगे, क्योंकि पिछले दिनों में आप तक 2 मूवी जो आपने देखी हैं उसमें और मज़ीद हम उसमें इजाफा करेंगे ताकि आप डिटेल से इस बात को सीख सकें कि खुदा का बेटा ही है जो कि दुनिया में आया ताकि वो उन लोगों की, मस्कीनों को, बेवाओं को और इन सब के लिए अपने आप को दे सके और उनकी खबरगिरी कर सके और उनको निजात दे सके। झील उसका 6 बाब उसकी 20 और 21 आयत को देखेंगे। फिर उसने अपने शागिर्दों की तरफ नज़र करके कहा, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि आसूदा होगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, सोगे। खुदा के मेरे अज़ीज़ों, पाक कलाम में हमने इस बात को सीखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो यहाँ पे कह रहा है कि गरीबों की बात कर रहा है। कहता है कि मुबारक हो जो तुम गरीब हो। यानी यहाँ पे मेरे अज़ीज़ों वो बताता है कि जैसे गरीबों और मस्कीनों को मेरे अज़ीज़ों वो कहता है, फरमाता है कि खुदा ने तुम्हें बरकत देगा और तुम खुदा की नई बादशाही में दाखिल होगे, यानी उसका हिस्सा बनोगे। तो इसी तरह मेरे अज़ीज़ों पहले हमें कहता है कि मुबारक हो तुम जो गरीब हो। ये नहीं कि जो गरीब हैं, गरीब तो मेरे अज़ीज़ों बहुत से हैं, लेकिन कहता है बल्कि तुम जो गरीब हो, यानी सारे गरीबों की वहाँ पे बात करता है, बताता है। साथ ही कहता है गुर्बत बजरिया खुद मुबारक नहीं है। आज मेरे अज़ीज़ों बात को इसको सीखें कि जो गुर्बत है खुद मुबारक नहीं है, बल्कि अक्सर लानत में गिना जाता है कि ये लानत समझी जाती है, लानत होती है। यहाँ खुदावंद यशवा मशायख उस गुर्बत की बात कर रहा है कि जो इंसान उसकी खातर खुद कबूल करे, यानी यीशु की खातर अपनी गुर्बत को कबूल करता है। वो उन लोगों की बात नहीं करता जो मेरे अज़ीज़ों अपनी सुस्ती और काहली की वजह से गुर्बत में है, बेरोज़गार है। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुस्ती और काहली की वजह से वो काम नहीं करते। इसी तरह उन गरीबों की बात नहीं यहाँ पे कर रहा, उन गरीबों की बात कर रहा है जो अपनी सारी दौलत या अपना सब कुछ छोड़ के खुदावंद यीशु मसीह के पीछे आ जाते हैं और वो अपनी दौलत जो खुदा अपनी जो आसमानी दौलत से उनको भरता है, अपनी हिकमत से भरता है, अपने रूह से भरता है, और वो खुदा की जो रूहानी बरकतें हैं और जिस्मानी बरकतें सब कुछ वो देता है। लेकिन वो पहला कदम चाहता है कि इंसान जो है वो अपना आप को गरीब मेरे लिए बनाता है, यानी अपने आप को सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आता है। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों निकोदेमुस को मेरे अज़ीज़ों कहा गया, यीशु मसीह ने कहा कि तू अपना सब कुछ बेचे आ जा। तो मेरे अज़ीज़ों वो मालदार था और उसने जब ये बात को सीखा समझा तो वो
गमगीन होकर चला गया, क्योंकि उसके लिए ये बात सौदा जो था कबूल, ये सौदा बहुत महंगा उसको पड़ रहा था, इसलिए उसने मेरे जो चला गया। आज इसी तरह मेरे जो दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो जिनके पास बहुत सी दौलत है, तो वो मसीह की खातिर जब दौलत छोड़ के खुदा की तरफ आते हैं तो फिर खुदा उनकी ज़िंदगियों में अपने जलाल को जाहिर करता है। इसी तरह किसी अलमिया यानी जो सुस्ती काहली की वजह से या किसी अलमिया की वजह से वजूहात की बना पर गरीब होते हैं जो उनकी इख्तियार से बाहर होती है, बल्कि उन लोगों की बात कर रहा था। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे बताता है कि जो यहाँ पे मकसद खुदा बताना चाहता है कि गुर्बत का इंतखाब करते हैं ताकि अपने मुनज्जी की खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचा सके। आज वही लोग जो मैं बता रहा हूँ कि जो जिनके पास दौलत है, जो अपनी दौलत छोड़ के मसीह यीशु के पीछे आते हैं तो को ठोकर मार देते हैं, क्योंकि आज भी मेरे अजीजों बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो लालच देते हैं किसी न किसी किस्म का। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने जब अपना सब कुछ छोड़ के, खेत और बच्चे और सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे आ गए, तो मेरे अजीजों इसी तरह उनकी तरफ नजर करके कहता है कि मुबारक हो तुम जो गरीब हो। यानी वहाँ पे जो अगर उनका वक़्त जो देख रहे थे कि कैसा गुजर रहा था, वो गुर्बत की हालत में नजर आते थे लोगों को। लेकिन मेरे अजीजों, इसी तरह हम इस बात को सीखते हैं, फर्ज करें कि वो ये शागिर्द दौलतमंद होकर बाहर निकलते। अगर शागिर्द दौलतमंद होकर निकलते तो लोग इस उम्मीद से यीशु मसीह के झंडे के नीचे आते या यीशु के जोग उसको कबूल करते जाते कि जमा होते कि शायद हम दौलतमंद हो जाएंगे। तो दौलत, कई लोग ये समझते हो कि शायद हम दौलतमंद हो जाएंगे। तो मेरे अजीजों, मगर अब ये हालत उनकी नहीं थी, शागिर्दों की ये हालत नहीं थी। अगर शागिर्द कोई दौलत का लालच दे के उनको अपने तरफ लेके आते तो ऐसा नहीं था मेरे अजीजों। इसी तरह मेरे अजीजों, उनकी तो शागिर्दों की हालत ही बदल गई हुई थी, बहुत हालत बदल गई थी। हम देखते हैं अमाल की किताब उसका 3 बाब और उसकी, क्योंकि अगर वो दौलत उनके पास होती तो बहुत से लोग उनके पीछे आते। मगर यहाँ पे मेरे अजीजों, वो शागिर्दों की जो आवाज़ निकली, कहते पतरस ने कहा, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। मेरे अजीजों, दौलत जो फकीर वहाँ बैठा था हैकल के दरवाजे के पास, वो इसी उम्मीद पे बैठा हुआ था कि कोई मुझे पैसे देगा, कोई मुझे वो उसकी जो भी इंसान उसके सामने आता था कि वो इसी नीयत पे बैठा था कि मुझे यहाँ पे दौलत मिलेगी या मुझे मेरा अखराजात या जो भी उसके अखराजात वहीं से पूरे हो रहे थे। तो वो यही चाहता था कि शायद ये कोई बहुत साहिब हैसियत लगते हैं और मुझे कुछ ना कुछ देंगे। तो मेरे अजीजों, शागिर्द जो थे वो अपने आप को जब उन्होंने गरीब बनाया तो यीशु ने इसीलिए उनको कहा था कि मुबारक हो तुम जो गरीब हो। इसी तरह मेरे अजीजों, वो गरीब थे मगर वो औरों को अमीर कर देते थे। तो इसी तरह वो कहते हैं, शागिर्दों ने कहा कि पतरस ने कहा कि सोना चांदी तो देने का उसने वादा नहीं किया उनके साथ। उसने कहा कि सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो है यीशु मसीह का नाम है, वो लो, वो चलो फिरो, यानी चल फिर, यानी वो चलना फिरना शुरू हो गया, उससे मौजज़ा उसकी जिंदगी में हो गया। वो उसी वक्त ही मेरे अजीजों चलने फिरने लग पड़ा। तो मेरे अजीजों, इसी तरह अगर लोग उनके पास आते थे तो सिर्फ रूहानी बरकत के लिए आते थे, अपनी शिफा के लिए आते थे, अपनी जितनी भी उनकी परेशानियां थी उसके लिए आते थे, और मसीह यीशु से यानी खुदा बाप से निजात पाने के लिए आते थे, और रूहानी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आते थे मेरे अजीजों। इसी तरह मेरे अजीजों, वो लिहाजा अगर शागिर्द दौलतमंद होते तो खुदावंद यीशु मसीह मुस्तकबिल के जो आज अगर वो शागिर्द मेरे अजीजों अगर दौलतमंद ही हो के खुदावंद की तरफ आते तो वो इस बात पे मुस्तकबिल के बारे में खुदा पर भरोसा ना रखते, खुदा की जो वफादारी है उस पर यकीन ना करते, क्योंकि उसकी बरकत है
اور میرے عزیزو بھروسہ کرنے اور اس کی وفاداری کو آزمانے کی برکت سے مرحوم رہتے۔ آج بھی میرے عزیزو بہت سے ایسے ایماندار ہیں جو کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ امید خدا پہ رکھتے ہیں، بھروسہ اس پہ رکھتے ہیں۔ آج بھی میرے عزیزو میں ان ایمانداروں کو کہتا ہوں کہ وہ خداوند پر بھروسہ کرے، کیونکہ آج اگر آپ دنیا کی دولت پر یا دنیا پر نگاہیں رکھیں گے یا دنیا کے لوگوں پر نگاہیں رکھیں گے تو میرے عزیزو کبھی بھی خدا آپ کو برکت نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اس بکاری نے میرے عزیزو وہ اس پر پطرس پر نظر رکھی کہ شاید یہ پیسے دے گا، لیکن وہ کہتا ہے سونا چاندی تو میرے پاس نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو آج آپ کے پاس جو نام ہے، یشوع مشیٰ کا جو نام ہے، وہ لوگوں کو دیں، وہ دیں لوگوں کو، تاکہ لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں۔ کیونکہ میرے عزیزو آج بہت سے لوگ ہیں کہ وہ دنیاوی چیزوں کی فکر میں رہتے ہیں، نہ کہ روحانی برکتوں کی فکر میں۔ آج روحانی برکتیں ہمیں ملے گی، اور خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں غریبوں کو، یتیموں کو، بے کسوں کو اور بیواؤں کو، یہ ان سب کی خبر گیری کرتا ہوں۔ اور میرے عزیزو اس نے کی، کیونکہ یسایہ نبی کی جو پیشن گوئی تھی وہ پوری ہوئی۔ اور اسی طرح میرے عزیزو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ساری ضرورتیں انہوں نے پوری کی۔ اور اسی طرح میرے عزیزو خدا کی بادشاہی ان کی ہے جو اپنی روزمرہ کی ضرورتیں پوری ہونے میں قناعت کرتے ہیں، روزمرہ کی زندگی پہ قناعت کرتے ہیں، تاکہ اسے اس کے ذریعے جو کچھ بھی ہو وہ خداوند کی خدمت میں لگا سکے۔ اگر کچھ آپ کے پاس زیادہ آ بھی جائے گا، محنت کریں گے تو آ بھی جائے گا، تو وہ خدا کی خدمت میں کام آئے گا۔ اسی طرح میرے عزیزو دیکھتے ہیں غلطیوں 2 باب اور اس کی 10ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ اور صرف یہ کہا کہ غریبوں کو یاد رکھنا، مگر میں خود ہی اس کام کی کوشش میں تھا۔ میرے عزیزو یہاں پہ پالوس رسول نے کہا کہ مقدس پالوس رسول غیر قوموں میں منادی جب کرتا تھا تو یروشلم میں رسولوں نے اس سے کہا کہ غریبوں کو یاد رکھنا۔ تو پالوس رسول ان کو کہتا ہے کہ پالوس رسول نے برناباس کو کہا غریبوں کو یاد رکھے، مگر پالوس رسول نے یہ کہا کہ میں خود ہی اس کام کی کوشش میں تھا، کہ میں خود بھی یہ چاہتا تھا کہ غریبوں کی خبر گیری کی جائے، کیونکہ وہ نظام انہوں نے پہلے سے ہی وہاں پہ قائم کر رکھا تھا۔ اسی طرح میرے عزیزو وہ چاہتا تھا کہ میں کوشش میں تھا، رسول کے دل میں غریبوں کے لیے محبت تھی۔ آج میرے عزیزو ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ جیسے رسول کے دل میں محبت تھی تو آج ہمارے دلوں میں بھی میرے عزیزو یہ محبت غریبوں کے لیے ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ خدا کا بیٹا دنیا میں آیا ہی اسی لیے تھا تاکہ ایمانداروں کے وسیلہ سے، آج ایمانداروں کے وسیلہ سے وہ محبت پھیل سکے، وہ محبت جو ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچ سکے، جو خدا کی محبت ہمارے اندر سے ٹرانسفر ہو کے لوگوں تک پہنچ سکے میرے عزیزو۔ اسی طرح ضروری ہے اس بات کو دیکھنا کہ خدا کا بیٹا دنیا میں آیا اسی لیے تھا۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں اعمال 2 باب 44 اور 45 آیت میں، اور جو ایمان لاتے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے، اور اپنا مال و اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح یروشلم کے مسیحی جو تھے، یروشلم میں جو مسیح تھے، اپنا سارا مال ایک مشترکہ فنڈ کی صورت میں اکٹھا کرتے تھے، کہ فنڈ کی صورت میں اکٹھا کر کے، اور ایماندار متواتر ایک جگہ رہتے تھے، ایک جگہ وہ رہتے تھے۔ لیکن میرے عزیزو آج بہت مشکل ہو چکا ہے کہ خادم حضرات اکٹھے ہو، آج بہت مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ میرا ہے۔ جب میرا لگایا ہے تو میرے عزیزو کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح میرے عزیزو متواتر ایک جگہ اکٹھے رہتے تھے، سب چیزوں میں ایک دوسرے کو شریک کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں خدا کی محبت اس ایسی قدرت کے ساتھ چھا گئی تھی
کہ میرے عزیزو وہ اپنی چیزوں کو اپنی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر کرتے تھے ہر چیز کو، ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک فنڈ میں پیسے اپنے اکٹھے کرتے تھے، اور جو میرے عزیزو بیچ میں ایماندار جو آتے تھے، جو امیر ایماندار تھے، وہ اپنا مال اسباب بیچ کے چرچ میں یعنی کلیسیا میں لے کے آتے تھے، شاگردوں کے پاس ایک فنڈ میں جمع کرتے تھے۔ اسی طرح میرے عزیزو چوتھے باب کی ہم دیکھتے ہیں 32ویں آیت میں کیا لکھا ہے، اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنا مال کو اپنا نہ کہا، بلکہ ان کی سب چیزیں مشترکہ تھی۔ میرے عزیزو یہاں پہ بھی چوتھے باب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے دلوں میں مسیح کی محبت شعلہ زن ہوئی، تو ایک دوسرے سے محبت ایسی سلگتی تھی ان کی کہ اس محبت کا اظہار انہوں نے، چنانچہ ابتدائی دور کے مسیحیوں نے میرے عزیزو ایسی طرح کیا کہ اپنی مشترکہ زندگی کی حقیقت یوں ظاہر کی کہ اپنا مال اسباب جو تھا ساری کلیسیا کے لیے مشترکہ سمجھتے تھے، کہ ساری کلیسیا کے لیے مشترکہ ہے، یہ ہمارا جو مال اسباب ہے سارا اکٹھا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ اور ذاتی ملاک پر خود غرضی نہیں تھی ان کی، کہ ذاتی ملاک جو تھی ان کی اپنی، تو اس پہ خود غرضی نہیں تھے کرتے، یا قبضہ جما کے نہیں تھے رکھا ہوا، بلکہ میرے عزیزو آج تو میرے عزیزو ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ دیکھ بھی رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ جو املاک ہے یا چرچ کی ہے، وہ آج قبضے میں کچھ لوگ تو قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو اسی طرح اسی لیے خدا کا آج قدرت جو ہے وہ کام نہیں کر رہی، خدا کی قدرت جو ہے وہ اسی طرح زور سے کام نہیں کرتی، کیونکہ میرے عزیزو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ ہر قسم کے لالچ سے دور رہو، پاک رہو، اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ تو میرے عزیزو جب خادمین اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے تو پھر ہی میرے عزیزو خدا کا روح اور جلال ان کی زندگیوں میں کام کرے گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یوں سب کا مال مشترکہ ہے اور ملکیت ہے، جب بھی کوئی ضرورت ہوتی تو وہ اپنی زمین یا گھروں کو بیچتے اور اس محبت سے لا کر شاگردوں کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے جب بھی کسی کی ضرورت ہوتی تھی۔ لیکن میرے عزیزو آج تو بہت سے ایسے مسیحیوں کو میرے عزیزو وہ سود پر پیسے لینے پڑتے ہیں، کہ وہ خاندان پھنسے ہوئے ہیں، خاندان سود پہ پیسے لے کے قرضے لے کے پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کی زندگیاں میرے عزیزو ان کے بچے آگے جو بچے ہیں وہ بھی اسی میں پھنس جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو کئی ماں باپ سود میں پیسہ لے کے وہ مر جاتے ہیں، لیکن ان کے بچے ابھی تک پیسے اتار رہے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو اس بات کو سیکھنا ہے کہ ہمیں تھوڑا بے شک کھا لیں، لیکن خدا پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں، خدا پہ ایمان رکھنا سیکھیں، خدا کے ساتھ چلنا سیکھیں۔ اور میرے عزیزو ایمانداروں کی جیسے پہلے جماعت تھی کہ ایک دوسرے کو وہ ساتھ دیتے تھے، آج اس بات کو دوبارہ سے میرے عزیزو آنے کی ضرورت ہے، اس چیز کو دوبارہ سے کلیسیوں میں ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے عزیزو یہ کلیسیاں جو ہیں اس بات کو بھول چکی ہیں۔ یہاں پہ کہتا ہے کہ وہ اپنی زمین اور یا گھر کو بیچ کر اور محبت سے لا کر رسولوں کے سپرد کر دیتے تھے، تاکہ وہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ سکے، ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق دے سکے، جس کو ضرورت ہوتی تھی اس کو دیا جاتا تھا۔ اور میرے عزیزو اس بات پر توجہ دینا ضروری ہے کہ وہ اسی وقت بانٹ دیتے تھے، جب لاتے تھے اسی وقت ہی بانٹ دیتے تھے جب کوئی ضرورت ہوتی تھی۔ خاص بات یہ ہے کہ وہ کسی خاص وقت پر بلا وجہ یا یوں ہی سب کو برابر بانٹ نہیں دیتے تھے، کہ جیسے آیا جی ایک دم پیسہ آیا ہے تو اب جی کوشش کرو سارے نو فٹافٹ ونڈ دو، تو یہ نہ ہو کہ بعد لڑائیاں شروع ہو جان۔ تو میرے عزیزو آج ضروری ہے اس بات کو سیکھنا کہ ہمیں اس طرح وہی بنیاد پر کلیسیا کو پھر اٹھنا پڑے گا، کلیسیا کو پھر وہی کھودنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ جو ابتدائی بنیاد تھی آپ کی وہ
मदम पड़ चुकी है, वो आपकी आंखों के सामने नजर नहीं आ रही, लेकिन उसी को दोबारा से मेरे अजीजों कलीसिया में डेवलप होने की जरूरत है, उसी को दोबारा से आपको करने की जरूरत है, ताकि हम इस बात को सीखें, ताकि हम आने वाले दिनों में जो मसीह यीशु को ये काम सौंपा गया था कि वो गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मस्कीनों और मेरे अजीजों की जितनी भी खबरगिरी है वो करे और उनको नजात दे। तो मेरे अजीजों वही आज बेड़ा जो है या वही काम जो है वो अपने उसने कलीसिया के सुपुर्द किया है, लेकिन कलीसिया की जो शक्ल है वो बिगड़ चुकी है, कलीसिया की वो शक्ल नहीं नजर आ रही जिससे खुदा अपने काम को फिर करना चाहता है। लेकिन मेरे अजीजों आज जरूरी है इस बात को सीखना कि कलीसिया उसी तरह मुत्तहिद हो जाए। मेरे अजीजों आज हमें कलीसिया को देखना है, आज हमें खादमीन को देखना है, आज हमें चर्चों को देखना है, आज हमें सारी मिनिस्ट्रीज को देखना है, ताकि सारे के सारे मिल के खुदा के एजेंडे पे काम कर सके। अपना अपना एजेंडा ना रखें, अपना अपना एजेंडे को ना रखें। रोया आपको दी है खुदा ने, लेकिन उस रोया के मुताबिक काम करें। लेकिन मेरे अजीजों खुदा का जो मरकजी जो काम है वो यही है कि वो हमें आज ज़रूरी है कि हम गरीबों या उन बेसहारा लोगों के लिए मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोच सके, वक्ती तौर के लिए नहीं या सिर्फ सीजन वाइज उनके लिए कुछ ना करें, बल्कि ऐसा कर दें, उनके लिए कुछ कर दें कि वो आपको दोबारा उनकी मदद करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाए। खुदा आपको ये तौफीक दे, ये काम करने की बड़ी बरकत दे, कि मजबूती हो सके, ताकि आप लोग मजबूत हो सके, ताकि आप लोग इस बात को समझें और आने वाले दिनों में अपने अपने ख़ानदानों में, अपने अपने चर्चों में और अपने जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ पे अपनी अपनी आंखें खोल के ये काम कर सके। मुसाब में दूसरे बाप और उसकी 44 आयत में जो मैंने पीछे पढ़ा है उसको दोबारा से हम रिपीट यहाँ पे करेंगे, देखेंगे क्या लिखा है। और जो ईमान लाते थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ें में शरीक थे और अपना माल सबाब बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआफिक सबको बांट देते थे। तो मेरे अजीज़ों यही बात हमने पीछे सीखी है कि उन साथियों में से किसी को भी हकीकी तौर पे ज़रूरत होती तो मेरे अजीज़ों वो बांट देते। इसी तरह उनमें मसावियत कायम होती गई, वो मसावियत में कायम होते गए। तो मेरे अजीज़ों इसी तरह पहली बात उनमें जो थी वो ख़ास ये थी कि ईमान लाने वालों में दिल और मकासद इत्तेहाद था, उनका जो मकसद था उसका इत्तेहाद था, एक थे। दूसरी बात इसमें हम देखते हैं कि इत्तेहाद फितरी खुद गर्जी को निगल गया था। यहाँ पे जो इत्तेहाद ऐसा उन्होंने इत्तेहाद अपने में कायम किया कलीसिया ने कि फितरी खुद गर्जी को निगल गया, अपनी मोहब्बत के एहसास ने उनमें ऐसी भरपूर मोहब्बत पैदा कर दी थी कि वो बाहम इस तरह मिलकर रहते थे कि उनका सब कुछ मुश्तरका हो गया। ऐसी मोहब्बत उनके अंदर बाहम मोहब्बत हो गई और मेरे अजीजों वो मुश्तरका सब चीज़ें हो गई। तो मेरे अजीजों तीसरे नंबर पर ये बात थी कि बल्कि ये इस शऊर के तहत हुआ कि हम मसीह के नज़दीक क्या हैं और मसीह की उस बरकत से मालामाल हैं, हो गए थे जिसे कोई चीज़ कम नहीं कर सकती थी। वो मसीह की मोहब्बत में मालामाल हो गए थे और उनको उस मोहब्बत से कोई जुदा नहीं था कर सकता, और जो भी चीज़ें उनकी थी कम नहीं थी बल्कि बढ़ती जाती थी कि नज़दीक थे। मसीह की ऐसी नज़दीकी उनके अंदर आ गई कि उनकी मोहब्बत मालामाल हो गए और जिसे कोई चीज़ कम नहीं उनकी ज़िंदगी में थी, कोई चीज़ कम नहीं नज़र आती थी। इसी तरह मेरे चौथे नंबर पर यह बात थी कि बल्कि जितना उसे इस्तेमाल करते उतनी ही बढ़ती जाती थी। वो जैसे वो रकम को इस्तेमाल करते थे उतनी ही खुदा जितनी उनको ज़रूरत होती थी उनको और बढ़ा देता था। तो मेरे अजीज़ों और अपनी जायदाद असबाब बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआफिक सबको बांट देते थे। आज मेरे अजीज़ों बहुत से लोग कहते हैं
کہ ابتدائی ایمانداروں کی اس رسم کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میرے سے بہت سی کلیسیا یا بہت سے چرچ یا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو شروع کی رسم تھی یہ والی، اس کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو اگر اس کی پیروی کی ضرورت نہیں تو پھر میں کی بھی کوئی حرج نہیں کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں سے اپنے برابر محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی پھر تو ہمیں اگر اس وقت کی جو یہ بانٹنے کی رسم پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کہتے ہیں ابتدائی یہ کام تھا آج ضرورت نہیں اس کی، تو پھر تو میرے عزیزو پڑوسیوں سے بھی اپنے برابر محبت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بھی تو یسوع مسیح نے کہا تھا، یہ بھی تو یسوع مسیح کا ہی حکم ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو روح القدس سے معمور زندگیوں کا ناگزیر ہے، یعنی جو روح القدس سے زندگیاں معمور ہو جاتی ہیں ان کا ناگزیر ہے۔ ناگزیر کا مطلب ہے کہ ضروری، لازم اور واجب ہے، یہ ان پہ واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے اور لازم ہو جاتا ہے جو روح القدس سے زندگیاں معمور ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیزو بہت سی زندگیاں آج روح القدس سے معمور نہیں ہیں، اسی لیے ہی وہ دنیا کی فکر میں پڑ جاتی ہے، اپنی ضرورتوں کی فکر میں پڑ جاتی ہے، کیونکہ خدا نے میرے عزیزو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ خداوند نے کہا کہ تم نے ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ وہ کاٹتے ہیں نہ کچھ کرتے، میں ان کو سب کچھ دیتا ہوں، تو کیا تمہیں نہیں دے سکتا؟ آج ہمیں خدا پر ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو پھل یہ ہے کہ وہ اپنی شخصی ضرورتیں اور جائیداد میں سب کو شریک کرتے تھے، یعنی ان میں میرے عزیزو ایسا پھل نظر آتا تھا، ایسا پھل ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا کہ وہ اپنی جتنی بھی شخصی چیزیں تھیں، جائیداد تھی، ان میں سب کو شریک کرتے تھے، ایک دل تھے، ایک دل رہتے تھے۔ آپ سے کہتا ہوں کہ حقیقی مسیح برداشت نہیں کر سکتا، آج میرے عزیزو حقیقی مسیح یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس بہت کچھ ہو بلکہ دوسروں کے پاس کم ہو۔ اگر حقیقی مسیح ہے تو اس کو یہ بات برداشت نہیں ہوگی۔ تو آج آخر میں ہمیں پھر ایک بار خدا کے بیٹے ہمارے خداوند یشوع مسیح کے لیے جو پیشن گوئی تھی وہ پوری ہوتی جا رہی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے دیکھا تھا وہاں پہ پھر دیکھتے ہیں ایک بار یسایہ میں، یہاں پہ لکھا ہے خدا کی روح مجھ پر ہے، یعنی وہ کہتا ہے خدا کی روح مجھ پر ہے۔ یہ 4 آیت تک آپ پڑھیں تو دیکھیں، کہتے ہیں خدا کا بیٹا کہتا ہے کہ خدا کی روح کیا ہے؟ مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا ہے، خدا نے مجھے مسح کیا ہے کہ میں حلیموں کو خوشخبری سناؤں، نجات کی خبر دوں انہیں۔ نجات کی خبر کا ہے، یہ تو فرشتے نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، فرشتے نے کہا تھا کہ اس کا نام تم یشوع مسیح رکھنا، یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ پہلے سے ہی میرے عزیزو خدا نے اس کے اندر رکھی تھی، یہ خاصیت پہلے سے اس کے نام میں رکھی تھی، کیونکہ اس کا نام یسوع رکھنا، یشوع مسیح رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور خبر کے ساتھ ساتھ میرے عزیزو نجات بھی دی۔ یہاں پہ میرے عزیزو چرواہوں کو بتایا گیا آج تمہارے لیے بیت الحم میں ایک منجی پیدا ہو گیا ہے۔ تو میرے عزیزو وہاں پہ چرواہے آئے، وہاں پہ دیکھا اور شکستہ دلوں کو تسلی دیتا ہے۔ آج شکستہ دل جو ہیں ان کو تسلی دے گا، گناہ کی اسیری کے اسیروں کو، جو گناہ کے اسیری میں ہیں، جو گناہ کی اسیری میں ہیں، ان کو آزاد کرے گا، آزادی کا اعلان کرے گا۔ اور میرے عزیزو اسی طرح جب ان سے کہا ہے کہ آزادی کا اعلان کرے گا، عالم روا میں گیا اور قیدی روحوں کو پتال میں تھے ان کو آزاد کر دیا، اس نے ساتھ لے گیا، ان کو چھڑا کے لے گیا، کیونکہ میرے عزیزو اور اسیری سے رہائی دی، اعلان بھی کیا، آنے والی نسلوں کو کہا کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو میرے عزیزو آج کے انسان پر بھی اپنی روح ڈالتا ہے، آج کے انسان پر بھی اپنی روح کو ڈالتا ہے تاکہ میرے عزیزو یہ خدا کے بیٹوں نے کہا ہے کہ اس لیے یہ بات سچ ہے اور ہر طرح سے قابل قبول ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آج جو ایماندار ہیں، جو خدا کے بیٹے بیٹیاں بنتے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی یہ کام لینا چاہتا ہے
تو اسی طرح خدا نے اپنے بیٹے کے مطابق کہا تھا کہ وہ غریبوں، محتاجوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے آیا ہے۔ یسایہ نبی کی یہ پیشن گوئی تھی میرے عزیزو، پوری ہوئی، اور ان سب کو ان کو خوشی کی خبر بھی دے گا۔ خبر گیری کلیسیا کے نظام میں کی ہے، وہ خبر گیری جو ہے کلیسیا کے نظام میں کروائی ہے، اور وہ قیدی جن کی روحیں شیطان کے قبضہ میں تھی آئی بھی دی۔ آج آپ میرے عزیزو دیکھا ہوگا کہ NGO یعنی فلاحی ادارے جو ہیں آج اپنا کام کر رہے ہیں، بہت سارے ادارے کام کرتے ہیں، مگر یہ کام کی بنیاد خدا نے پہلے سے خود ہی ڈالی تھی، اپنے بیٹے کے نام پر رکھ دی تھی کہ وہ یہ کام کرے گا، اس کے وسیلہ سے یہ ہوگا۔ تو میرے عزیزو تاکہ آج کی دنیا اس پر عمل کر سکے، یعنی بنیاد اس نے پہلے سے ڈالی تھی۔ یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے ہی 700 سال پہلے ہی پیشن گوئی یہ ہوئی تھی کہ وہ غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، بے سہارا کو ان کی خبر گیری بھی کرے گا، انہیں نجات بھی دے گا، ان کو خوشی کی خبر بھی دے گا، آزاد بھی کرے گا۔ تو میرے عزیزو یہ بنیاد پہلے ڈالی تھی، NGO یا ادارے جو ہیں وہ آج کر رہے ہیں۔ اسی طرح تاکہ میرے عزیزو یہ پہلے سے بنیاد اس لیے ڈالی گئی تھی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ہمارے نبی یا کسی ہمارے خاص پیغمبر نے کہا تھا تو ہم یہ کر رہے ہیں، یا کوئی مذہب یا کسی فرقے کی تعریف نہ ہو سکے۔ اپنے بیٹے کو چنا اور میرے عزیزو کلیسیا کو مقرر کیا، اور کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہمارے نبی نے یا ہمارے پیغمبر نے، ہمارے آقا نے یہ بات کہی ہے۔ یہ خدا باپ نے خود یہ کام کیا، اور یسوع مسیح کو، خدا کے بیٹے کو یہ کام سونپا گیا تھا تاکہ وہ کر سکے، تاکہ اس کے وسیلہ سے نجات آ سکے، تاکہ اس کے وسیلہ سے دنیا میں کام ہو سکے۔ اسی طرح میرے عزیزو 700 سال پہلے کی یہ پیشن گوئی تھی جو آج ہمیں نظر آتی ہے، جو آج آپ تک میں نے پہنچائی ہے، تاکہ آپ اس بات کو سیکھ سکے، تاکہ سارا جلال اور اسی پاک خدا باپ کو اور اس کے بیٹے یشوع مشیع کو سارا جلال مل سکے۔ یہ سارا جلال، ساری قدرت، جتنا بھی ہم کام کریں غریبوں، یتیموں، بے سہارا اور بیواؤں کے لیے جو کرتے ہیں، یہ سارا کا سارا جلال خدا کو ملے، ہمیں نہیں ملے، کسی ادارے کو نہیں ملے۔ کوئی ادارہ یہ نہ کہے کہ میں نے کیا ہے، بلکہ یہ خدا نے خود پہلے سے مقرر کیا ہوا ہے جو آج آپ اس کو کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو اس کی بنیاد پہلے سے ڈالی ہے، اور کلیسیا میں اس کی بنیاد نظر آتی ہے ہمیں کہ وہاں پہ فنڈ اکٹھا کیا جاتا تھا، کلیسیا انہیں بانٹ دیا کرتے تھے۔ یہ فلاحی کام پہلے سے ہی کلیسیا کی بنیاد سے ہوا ہے، کیونکہ کلیسیا جو ہے یسوع کا بدن ہے، اور کلیسیا کا جو میرے عزیزو ابھی جو اس بات کو کلیسیا نے مدم ہو گئے ہیں، یا کلیسیا آج اس پہ کام کم کر رہی ہے۔ آج ضروری ہے کہ ہر جتنی بھی کلیسیا ہے وہ اپنے مال کو اپنا نہ سمجھے، بلکہ وہ خدا کا مال ہو۔ اسی طرح ہم نے اپنے پیچھے ساری باتوں کو حوالوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ تو میرے عزیزو اس سارے کلام کو سمجھنے کی خدا آپ کو توفیق دے، بار بار سنیں تاکہ آپ اس کو آگے اپنے دوسرے عزیزوں تک پہنچا سکیں۔ اور میرے عزیزو اس کلام کو سنتے ہیں اپنے عزیزوں رشتہ داروں میں پہنچایا کریں، اور میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جو اس کلام کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اور جو نئے سن رہے ہیں وہ سبسکرائب کرتے ہیں، ان کو خداوند برکت دے۔ اور اسی طرح آپ کا یہ جو چینل ہے یا ٹی وی ہے، یہ آپ کا ہے، آپ اسے پروموٹ کریں، آپ اس کو آگے لے کے چلیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ جو کلام آپ کا پہنچائے جاتے ہیں آپ کی زندگیاں اس سے بدل سکیں، ہمارا یہ مقصد ہے، میرا یہ مقصد ہے کہ تاکہ آپ کی زندگیوں میں خدا کا جلال ظاہر ہو سکے۔ آپ کو میرے عزیزو اس میں جو 3-4 میسیج آپ کو سنائے گئے ہیں وہ اسی لیے سنائے گئے ہیں کہ خدا کے بیٹے نے یہ ساری بنیاد تھی، اس کی ساری خدا کے بیٹے کی آپ ساری اس بات کو سمجھ سکیں اور آپ اس پر عمل کر سکیں۔ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین آمین آمین۔